رشتے کا انتخاب اور پیغام نکاح ظاہر ہے کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں ہمیں نارملی اپنی سوسائٹی میں سنت سے متعلقہ امور نہیں ملتے، اور جس کو جو سمجھ ہوتی ہے وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رشتے کے انتخاب کے حوالے سے لڑکے کے انتخاب کا معیار سامنے رکھنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پیغام نکاح کیسے دینا. بات لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، میں سمجھتی ہوں اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ رشتے کا انتخاب کرنا ہے نا تو سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے. لڑکے میں بس ایک بات زیادہ ہو جاتی کہ لڑکا جو ہے وہ حلال روزی کماتا ہو اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لائق ہو، باقی سٹینڈرڈ ایک جیسا ہی ہے. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصائل میں کسی ایک بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے: علی مالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، علی جمالہا، اس کے جمال کی بنیاد پر، علی دینہا، اس کے دین کی بنیاد پر. آپ نے فرمایا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو دین اور اخلاق والی عورت کا انتخاب کرنا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے 1231 نمبر پر. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسانوں کا مزاج ہے نا کہ انسان جمال سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے حسب نسب کی وجہ سے. تو ان تینوں کو کنڈیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا. میں دوسری حدیث بھی سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال، جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. دینداری کو ترجیح دینے کے اعتبار سے ہمیں ضرور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں دینداری کا تعلق نارملی آئی ڈی کارڈ سے ہوتا ہے کہ کوئی اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا اتنا اسلامی کافی سمجھ لیا جاتا ہے. اور دوسرا سٹینڈرڈ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے والدین دیندار ہے، یعنی یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. گھرانہ میٹر کرتا ہے کہ گھرانہ اگر دیندار ہے تو لڑکے کو بھی یا لڑکی کو بھی دیندار کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی دینداری کے لیے، میں معذرت چاہتی ہوں اس حوالے سے کیونکہ آج ہمارے یہاں دینداری کی 2 بنیادیں دیکھی جاتی ہیں، اور وہ دینداری کی نہیں، معذرت کے ساتھ دہشت گردی کی علامات سمجھی جاتی ہیں: داڑھی اور حجاب. تو ہمارے یہاں اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو کہیں گے صوفی صاحب، مولوی صاحب. اب اس داڑھی کے پیچھے کیا ہے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا. تو دینداری کی یہ بنیاد نہیں ہے. دینداری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دین پر عمل پیرا ہے، کوئی 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہے، باجماعت نمازیں ادا کرتا ہے. دینداری میں دوسرا جو اس کا بڑا پہلو ہے اس کا اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے 1 سے زائد شوہر ہوں، یعنی وہ پہلے کسی کے نکاح میں تھی، فوت ہو گیا، اب دوسرا نکاح کر لیا، یا پہلے کسی کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب کہیں اور نکاح ہو گیا، اگر کسی کے 1 سے زائد شوہر ہوں تو جنت میں وہ کس کے حصے میں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ، اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے.